دنیا میں ہزاروں ایسی خوبصورت کنسٹرکشنز کی گئی ہیں جن کی چمک دمک اور رونق میں انسان کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن اسی دنیا میں کئی بڑے میگا پروجیکٹس ایسے بھی ہیں جنہیں بنایا تو پورے جوش و خروش سے گیا تھا، لیکن آج کل وہ جگہیں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسے پروجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جنہیں اربوں روپے خرچ کر کے بنایا گیا تھا، لیکن آج وہاں انسان جانا تک پسند نہیں کرتے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4، برازیل اسٹیڈیم۔ 2014 میں فٹ بال ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کا موقع برازیل کو ملا، جس کے لیے تقریباً 30 لاکھ لوگوں کے آنے کا امکان تھا۔ برازیل نے بے شمار 5 اسٹار ہوٹلز بھی تعمیر کروائے اور 12 نئے فٹ بال اسٹیڈیم بھی بنائے گئے۔ اس تمام کنسٹرکشن پر تقریباً $13 بلین کا خرچ آیا، جو کہ صرف اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے برازیل کو ڈیولپ کنٹری دکھایا جا سکے۔ بنائے گئے 12 اسٹیڈیم میں سے سب سے زیادہ خرچ آیا ارینا ڈی ایمازونیا اسٹیڈیم کو بنانے میں، جس کی کنسٹرکشن پر 4 سال کا وقت لگا اور کنسٹرکشن کے لیے سامان لانے کا واحد راستہ سمندر سے آتا تھا، جس نے کاسٹ کو کافی زیادہ بڑھا دیا۔ $250 ملین یعنی 60 ارب روپے خرچ کر کے بنائے جانے والے اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ کے صرف 4 میچز ہی کھیلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ دن اور آج کا دن یہ اسٹیڈیم ویسے ہی ویران پڑا ہے۔ کسی لوکل کلب کا اتنا بجٹ ہی نہیں کہ اسے رینٹ پر لے کر میچز کھیل سکے، اور باقی اسٹیڈیم کا بھی کچھ یہی حال ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اسٹیڈیمز بوسیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، چائنا ایبنڈنٹ سٹی۔ چائنا کنسٹرکشن کے معاملے میں پوری دنیا سے اتنا آگے ہے کہ فاسٹسٹ کنسٹرکشن کے سارے ریکارڈ چائنا کے پاس ہی ہیں، اور دنیا کی کئی خوبصورت بلڈنگز بھی چائنا میں ہیں۔ وہیں 1800 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ایسا پروجیکٹ بھی ہے جس کو بنانے پر کمپنی نے تقریباً $3 بلین خرچ کیے۔ اس پروجیکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی اس طریقے سے کی گئی کہ چند ہی دنوں میں 700 اپارٹمنٹ سیل ہو گئے۔ 2014 میں اس پروجیکٹ کو بنانے والی ریئل اسٹیٹ کمپنی پر گورنمنٹ نے جب چھان بین کی تو انتہائی بڑے کرپشن کے کیسز سامنے آئے۔ تب سے پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ کو جیل ہو گئی، کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور ان بلڈنگ کو گورنمنٹ نے بین کر دیا۔ تب تک اس پروجیکٹ پر $3 بلین یعنی 300 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے۔ پچھلے 10 سالوں سے خالی پڑی یہ بلڈنگ ڈراونے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور اب تو بوسیدہ ہوتے ہوتے حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ یہاں اکیلے جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ نمبر 2، ورلڈ ایمپٹیسٹ ایئرپورٹ۔ 2009 میں سری لنکا کی سول وار کے خاتمے کے بعد وہاں کے پریزیڈنٹ راجا پکسا نے اکانومی کو پش دینے کا پلان بنایا۔ اس وقت سری لنکا میں ایک ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ نیا بڑا ایئرپورٹ بنانے کا کام ایک چھوٹے سے شہر مٹالہ میں شروع کیا گیا، جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ کا گاؤں بھی تھا۔ اسی شہر میں چائنا کی مدد سے سی پورٹ بھی بنایا جا رہا تھا۔ گورنمنٹ ایجنسیز نے رپورٹ بھی دی کہ مٹالہ میں دوسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن گورنمنٹ نے ساری رپورٹس کو اگنور کر کے 2009 میں کام شروع کروا دیا۔ 3 سال کے قلیل وقت میں یہ ایئرپورٹ بن کر مکمل تیار ہو چکا تھا۔ تمام کنسٹرکشن پر $210 ملین کا خرچ آیا، جس میں سے $190 ملین تو چائنا سے لون لیا گیا تھا۔ 2013 میں اس ایئرپورٹ کو فلائٹس کے لیے کھولا گیا تو بری طرح سے فلاپ ہوا، کیونکہ اس ایئرپورٹ کا ایریا وزٹر کے لیے کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک سال میں 10 لاکھ لوگوں کو اس ایئرپورٹ پر لانے کا ٹارگٹ تھا، وہاں صرف 5000 لوگ ہی آئے، اور ہر سال یہ ایئرپورٹ سری لنکا کو $18 ملین کا لاس دینے لگا، جسے دیکھتے ہوئے صرف 2 سال بعد 2015 میں اس ایئرپورٹ کو مجبوراً بند کرنا پڑا، اور آج کل اربوں خرچ کر کے بنایا جانے والا پروجیکٹ چاولوں کا گودام بنا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ راجا پکسا کا چائنا کے ساتھ مل کر سی پورٹ بنانے کا پروجیکٹ بھی فیل ہوا۔
اور آج کل سری لنکا بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 1، موسٹ یوز لیس ہوٹل ان دی ورلڈ۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی ایسی بلڈنگ ہے جو پچھلے 25 سالوں سے بالکل ویران پڑی ہے۔ 1980 میں نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن یعنی حریف ساؤتھ کوریا نے اولمپک کو ہوسٹ کیا اور سنگاپور میں ایک شاندار بلڈنگ تعمیر کروائی گئی۔ اب اسی کے مقابلے میں نارتھ کوریا نے بھی 1989 کے یوتھ فیسٹیول کو ہوسٹ کرنے کا فیصلہ لیا اور ساؤتھ کوریا کی بلڈنگ سے 10 گنا بڑی بلڈنگ کا کام شروع کروا دیا گیا۔ اس کی شیپ بھی ایسی رکھی گئی کہ ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اس بلڈنگ کی شیپ تو مکمل کر ہی لی گئی، لیکن بلڈنگ کو بناتے ہوئے انجینئرز کو اتنے بڑے بڑے پرابلم فیس کرنے پڑے کہ فیسٹیول شروع ہو کر مکمل ہو گیا لیکن بلڈنگ کمپلیٹ نہ ہو سکی اور انجینئرز نے اس بلڈنگ کو ان سیف قرار دے دیا۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کرنے والی سوویت یونین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا کام ادھورا ہی چھوڑنا پڑا۔ اس بلڈنگ پر $2.5 بلین خرچ کیے گئے، یعنی 2000 ارب روپے، اور آج کل اس بلڈنگ کا کام شو پیس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔